ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قیل لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہم نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل سب سے اچھا کون ہے؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ آدمی جو دل کا صاف ہو، دل کا پاکیزہ اور زبان کا سچا ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا صدوق اللسان نعرفه، زبان کا سچا ہونا یہ ہمیں معلوم ہے، فما مخموم القلب، دل کا پاکیزہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا وہ التقی النقی، وہ پرہیزگار، وہ خوف خدا رکھنے والا دل، والنقی اور صاف، لا اسم فیہ، اس دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیا، نہ اس کے اندر بغاوت ہو، سرکشی ہو، چار پیسے آ جائے تو لوگوں کو نظر آنا ہی چھوڑ دے، ولا غلہ، نہ کسی سے دشمنی، ولا حسد، نہ کوئی حسد، کینہ، حسد، کوئی بغاوت، کوئی سرکشی، پاک صاف دل ہو، اللہ سے خوف خدا رکھنے والا ہو، چھوٹے سے چھوٹے انسان سے بھی ڈرتا ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتا ہو، وہ پاکیزہ دل ہے۔ آج کل کی دنیا میں جتنا ٹیکنالوجی بڑھ رہا ہے، جتنا دنیا ترقی کر رہا ہے، اتنا یہ حسد بھی بڑھ رہا ہے۔ امیر لوگوں کا، پیسے والوں کا حسد ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی حسد کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، غریب بھی غریب سے حسد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ غریب انسان بھی کسی غریب سے حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد کیا ہے؟ اس کا انجام قتل تک ہوتا ہے۔ یوں تو نقصان دینا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ تو عادی بات ہے، یہ تو معمول کی بات ہے، لیکن اس کا انجام قتل تک پہنچتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم صرف عاشق رسول ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چال و چلن، ہمارا گفتار، ہمارا کردار اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور آپ کے تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ ورنہ دیکھو، ایک حاسد ہے، ایک حاسد کی مثال لیجیے۔ حاسد صرف اپنے آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی حسد کرتا ہے تو اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیا بگاڑ سکتا ہے کسی کا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اگر حسد چھوڑ دے، حسد نہ کرے، تو خود بھی یعنی ریلیکس ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، ڈسٹرب نہیں رہتا۔ یہ حاسد انسان جہاں کہیں بھی دیکھ لے تو وہ ڈسٹرب نظر آتا ہے۔ او تلاتم،
وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عظیم فرمودات پر عمل کریں، ان افضل لوگوں میں سے شامل ہو، ان نیک لوگوں میں سے شامل ہو جو کیا ہے، جس کا زبان سچا ہو، زبان میں ہیر پھیر نہ ہو، آج کچھ کہے کل کچھ کہے، اور دل صاف ہو۔ پاکیزہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں وہی پاکیزہ دل والے جائیں گے۔ ہاں، بتقاضۂ بشریت اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرو، بار بار اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے حضور گر گرا کے اللہ سے معافی مانگو۔ ایک سیکنڈ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانے سے پہلے ہی جو ہی گر گرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔